الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ خالق کائنات نے ان دنوں میں اپنے تقرب کو، اپنی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اہل ایمان پر میرے پروردگار نے ایک عبادت مقرر فرمائی ہے جس کو ہم قربانی کہتے ہیں، اور قربانی کا مقصد ہی اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنا ہے۔ ہر وہ عمل
جس کو انسان اس نیت سے کرتا ہے کہ میرا اللہ میرے اوپر راضی ہو جائے، اس کو قربانی ہی کہا جاتا ہے۔ ہم لفظ بولتے ہیں کہ میں نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں، اس قربانی سے مراد جانور نہیں ہوتے، بلکہ اس قربانی سے مراد اپنا ایثار، اپنے جذبات، اپنی وفائیں، یہ تمام چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس موقع پر اپنے جانوروں کو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں ذبح کر کے، جس کے لیے عربی زبان میں اضحیۃ کا لفظ بولا جاتا ہے، تو ہماری بھی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، مجھے اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی خوشنودی مل جائے۔ پھر یاد رکھیے، یوں تو انسان کے بہت سے اعمال ہیں جن کی بنا پر انسان اپنے اللہ کا قرب پا لیتا ہے، لیکن یہ عمل جو ذو الحجہ کی 10 تاریخ اور اس کے اگلے دنوں میں دہرایا جاتا ہے، اس کو ایک خاص نسبت ہے اس قربانی کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خالق کی بارگاہ میں پیش کی۔ حضرات گرامی، جس انسان کو جتنا اللہ نے نواز رکھا ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے جذبات کے مطابق جانور خرید کر اللہ تعالیٰ کا قرب اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کئی قربانیاں علاقوں اور محلوں میں مشہور ہو جاتی ہیں کہ اس نے بڑی مہنگی قربانی کی ہے۔ کئی قربانیوں کے تذکرے آپ میڈیا پہ سن لیتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ ایک شخص نے اتنے لاکھ کی قربانی پیش کی ہے۔ حضرات گرامی، قیامت کی دیواروں تک جتنے بھی قربانیاں پیش ہوں گی، ہو چکی ہیں، ہوں گی اور ہوتی رہیں گی، ان میں سے کوئی قربانی بھی اس قربانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو سیدنا ابراہیم نے پیش کی، جس کے تذکرے اور جس کی خبر میرے اللہ نے یوں نشر کی کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم نے اس قربانی کا تذکرہ آخرت تک لوگوں میں چھوڑ دیا، لوگ وہ تذکرہ کرتے رہیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جتنی بڑی قربانی سیدنا ابراہیم نے پیش کی، میرے اللہ نے محبت کی، انعامات کی بھی اتنی ہی بارش کر دی اپنے خلیل پر، کیونکہ میرے مالک کا یہ قاعدہ ہے کہ جو اللہ کا قرب چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ اسے دور نہیں کرتا بلکہ اللہ اسے اس کی سوچ سے بھی زیادہ قریب کر لیتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام تو کچھ دنوں کا کھانا، کچھ سامان لے کر غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے کہ میں ان لوگوں سے دور ہو جاؤں اور اللہ کے قریب ہو جاؤں، لیکن کیا پتا تھا کہ وہ اللہ اتنا قریب کر دے گا کہ کائنات کا امام بنا دے گا، خاتم النبیین بنا دے گا، اتنا قریب کیا اللہ نے۔ حضرات گرامی، جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قبیلہ غفار کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ان لوگوں میں بت پرستی ہے، شرک ہے، اس سے نفرت کرتے ہیں، خدا کی وحدانیت کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے اتنی قدر کی کہ ابو ذر کو اس دنیا کے اندر ہی محمد مصطفیٰ کا صحابی بنا کر جنت کا ٹکٹ عطا کر دیا۔ حضرات گرامی، سیدنا سلمان فارسی کی مثالیں دیکھ لیں، اور بہت سارے صحابہ کرام، انبیاء کرام، تو ادھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قاعدہ ہے آج بھی کہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے جب کوئی بندہ چل کر میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ دوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ میرا رب کیا فرماتا ہے، جب کوئی شخص ایک ہاتھ ایک بالشت میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ انسان کی سوچ سے، تصور سے بڑھ کر میرا اللہ اس کو نواز دیتا ہے، میرا اللہ اس پہ انعامات کی بارش کر دیتا ہے۔ میرے واجب الاحترام ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ادھر بھی میرے خلیل کی قربانی کا یہ بدلہ دیا، یہ انعام دیا کہ جس کا ایک بار اللہ کے ہاں ذکر ہو جائے اس شخص کی عزت کے کیا کہنے۔ اگر میں تھوڑا اس کو یوں سمجھاؤں کہ کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں کہ بڑے بڑے سیانے سمجھدار لوگ، ان کی بیٹھک، ان کے کمرے، اگر کہیں کبھی کوئی ان کا تذکرہ تصویر کسی اخبار میں آ گئی تو اسے کاٹ کر تراش کر فریم کروا کے لگا لیتے ہیں کہ فلاں موقع پر میرا ذکر ہوا تھا، میری تصویر اخبار میں آئی تھی۔ حضرات گرامی، یہ تو انسان کی سوچ ہے کہ جس کا اخبار میں ذکر ہو گیا۔ کئی لوگوں نے چھوٹے چھوٹے کلپ جو ہے نا وہ اپنے دوستوں کو بھیجتے ہیں کہ دیکھیں آج خبروں کے اندر میرا نام آیا ہے، ہوتا ہے اس طرح۔ پھر اس شخص کی بھی خوشی کی انتہا نہیں رہتی جس کا کسی بڑے کے ہاں تذکرہ ہو جائے، لیکن اس شخص کی قسمت کے کیا کہنے جس کا تذکرہ اللہ کے ہاں ہو جائے، پروردگار کے ہاں جس کا ذکر ہو جائے۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے ایک عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ابی ابن کعب کدھر ہے؟ حاضر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، فرمایا اے ابی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورہ بینہ پڑھ کے سناؤں، میں سورۃ بینہ پڑھوں اور ابی ابن کعب پر پڑھوں، ان کو سناؤں۔ حضرت ابی کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر، اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کیا بات ہے، اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ اور یاد رکھیں جب ادھر بیٹھ کے آپ اللہ کا نام لیتے ہیں نا، اللہ فرشتوں کی جماعت میں آپ کا نام لیتا ہے۔ یہ پیکج ختم نہیں ہوا، یہ ابھی جاری ہے میرے اللہ کی طرف سے۔ جب آپ اس کا ذکر کرتے ہیں وہ آپ کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن نے کہا نہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، رب کہتا ہے تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ فرمایا ہاں ابی، اللہ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ کسی کو سنا دو، اللہ نے فرمایا نہیں، ابی ابن کعب کو بلا کے ابی ابن کعب کے اوپر سورۃ بینہ پڑھو، لم یکن الذین کفروا، یہ سورت پڑھو،
حضرات گرامی فبکا، میرے پیغمبر کے صحابہ فرماتے ہیں جو ہی ابی ابن کعب نے یہ بات سنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے نام لیا ہے میرا، ابی ابن کعب کو اپنی آنکھوں پہ کنٹرول ہی نہیں رہا، آنسوں پہ قابو نہیں رہا، رواں دواں ہو گئے آنسوں کے سمندر حضرت ابی ابن کعب کی آنکھوں سے۔ اللہ سمانی، اب یہ تو ایک وہ ہستی ہے جس کا نام اللہ نے لیا ہے، پیغمبر کو بتایا ہے، لیکن قرآن پاک میں ذکر نہیں ہوا، ویسے ہی اللہ نے کیا ہے۔ اس کی عظمت ہے، اس کی رفعت شان اور بلندی ہے، پھر اس کی عظمتوں کے کیا کہنے جس ابراہیم خلیل اللہ کا نام 69 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کریم میں 69 مرتبہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جناب ابراہیم کا نام ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے، نماز میں تشہد میں بیٹھیں گے، آپ کی نماز مکمل ہی نہیں ہوگی جب تک کہ ابراہیم کے تذکرے نہیں کریں گے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، جو اللہ کے لیے قربانی پیش کرتا ہے رب اس کی قربانیاں ضائع نہیں کیا کرتا، اللہ کی طرف سے کئی گنا بدلہ ملا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، میرے خالق نے یوں تذکرے بلند کیے اپنے خلیل کے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لوگو ابراہیم میرا خلیل، کہیں کہا ابراہیم میرا صدیق، کہیں کہا ابراہیم اکیلا ہی پوری امت تھا، کہیں میرے رب نے کہا ابراہیم میرا قانت تھا، کہیں ابراہیم کو حنیف کہا، اور کہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ابراہیم کی کس کس ادا کا تذکرہ کرو گے، ابراہیم کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین پر رازدان بنایا، اپنا دوست بنایا اپنا ابراہیم کو۔ اللہ کا رازدان اور دوست۔ صدیق بھی بڑا ایوارڈ ہے، حبیب بھی بڑا اعزاز ہے، لیکن خلیل یہ ایک انوکھا ہی انداز ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پہ غور کرنا تو یہ اعزاز ہر کسی کو نہیں ملا کرتا۔ امام کائنات فرماتے ہیں، فرمایا اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر صدیق کو بناتا۔ صدیق وہ ذات ہے کہ جس کو میرے پیغمبر خلیل بنانے کی خواہشوں کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ صَاحِبُكُمْ خلیل اللہ، لیکن وجہ یہ ہے کہ میں محمد اللہ کا خلیل ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کو بنانے کی خلیل اجازت نہیں ہے، ورنہ میں بناتا۔ یہ اعزاز ہے خلیل۔ اور کہیں پر میرے اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے میرے خلیل میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے لگا ہوں۔ کہیں خالق کائنات نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، لوگوں تمہارے لیے میرے ابراہیم کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ اور کہیں خالق کائنات نے جناب ابراہیم کی آزمائشوں کے تذکرے بلند کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں سنو، میں نے جو اپنے ابراہیم خلیل اللہ کو انعامات سے نوازا، قانت کہا، خلیل کہا، صدیق کہا، امام بنایا، ان کی قربانی کو میں نے بے مثال کر کے قیامت کی دیواروں تک زندہ و جاوید کر دیا۔ ان کے اندر خوبی کیا تھی، وصف کیا تھا جناب ابراہیم کا، آئیے خوبی پہ غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے خلیل میں خوبی یہ تھی کہ میں نے جب بھی آزمایا خلیل امتحان میں کامیاب ہی ہوا۔ یہ خوبی ہے قرآن کریم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن پہ غور کیجئے، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب خالق کائنات نے کچھ امتحانات جناب خلیل اللہ پہ ڈالے، امتحانات میں ڈال کر حضرت خلیل اللہ کو آزمایا پروردگار عالم نے، میرا خالق ارشاد فرماتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، میرے ابراہیم خلیل اللہ نے تمام امتحانات
ان میں کامیاب ہو گئے، تمام آزمائشوں میں پورے اترے۔ میرے ابراہیم خلیل اللہ کسی امتحان کے اندر ناکام نہیں ہوئے۔ حضرت خلیل اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عہدے دیے وفاداریاں دیکھ کر، اعزاز دیے وفاداریاں دیکھ کر، انعام دیے پروردگار عالم نے جناب ابراہیم خلیل اللہ کو وفاداریاں دیکھ کر۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قربانی کو قیامت تک زندہ کر دیا، کہیں پروردگار عالم نے حضرت خلیل اللہ کی بیوی کے چکر لگانے کے جو انداز تھے، اللہ مالک کائنات نے اسے حاجیوں کے لیے نمونہ بنا دیا، طواف کرنے والوں کے لیے نمونہ بنا دیا۔ وہ پانی کا چشمہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ محترمہ کی ایڑی سے جاری ہوتا ہے، پروردگار عالم نے اس پانی کے اندر برکتیں رکھ دیں۔ حضرت خلیل اللہ جس شہر میں اپنے جنگل بیابان میں اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر کو مرکز عقیدت بنا دیا۔ او کائنات کے لوگوں، حضرت خلیل اللہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اسے پوری دنیا کا تمام مسلمانوں کا مصلی اور جائے نماز بنا دیتا ہے۔ اعزازات اور کیوں ملے؟ آزمائشوں میں پورے، وفاداری پوری کی ہے۔ پہلی آزمائش، حضرت خلیل اللہ کے پاس اللہ تبارک و تعالی کا پیغام توحید آیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اکیلے ہیں، پوری قوم بت پرستی کے اندر مبتلا، بادشاہ حاکم وقت بت پرستی کے اندر مبتلا، حتیٰ کہ میرے ابراہیم کا اپنا گھر، اپنا گھرانہ، اپنا باپ بتوں کا بہت بڑا تاجر ہے، بت تراشتا ہے، بت بیچتا ہے، بت بناتا ہے، بتوں کی پوجا کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ اللہ مالک کائنات نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت توحید دی، اللہ پروردگار عالم نے جب رسالت اور نبوت عطا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، خالق کائنات نے فرمایا اے میرے ابراہیم اب یہ دعوت لے کر لوگوں کی طرف جائیے، رسالت لے کر لوگوں کی طرف جائیے، لوگوں کو بلائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف۔ میرے ابراہیم ڈگمگائے نہیں، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں سوچا پہلے اپنی تنظیم تو بنا لوں، یہ نہیں سوچا پہلے جماعت تو کھڑی کر لوں، یہ نہیں سوچا پہلے 4 بندے تو میرے ساتھ مل جائیں پھر جا کے حاکم وقت کو دعوت توحید دیں گے۔ نہیں، اکیلے ابراہیم ہے، اکیلے ابراہیم، تنہا ابراہیم۔ حضرت ابراہیم کی ابھی پارٹی کوئی نہیں، جماعت کوئی نہیں، ساتھی کوئی نہیں ملے۔ تبھی تو میرے پروردگار عالم نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ، میرا ابراہیم اللہ سے ڈرنے والا تھا، میرا ابراہیم اکیلا ایک بہت بڑی جماعت تھا۔ اے میرے پروردگار، اکیلا ابراہیم بہت بڑی جماعت کیسے بن گیا؟ خالق کائنات نے فرمایا تمہاری بڑی بڑی جماعتیں مل کر شاید وقت کے حکمران سے ٹکر نہ لے سکیں، میرے اکیلے خلیل اللہ نے وقت کے حکمران سے توحید کی خاطر ٹکر لے لی۔ وقت کے حکمران سے، قوم سے، سیاستدان سے کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو میرے خلیل اللہ کا کون سا؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ جب اکیلے ابراہیم خلیل اللہ اپنی قوم کو کہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو کہتے ہیں، اپنے باپ کو فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جناب وقت کے حکمران اور بادشاہ کو کہتے ہیں، ایک ہی سوال کرتے ہیں ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ بت جنہیں خود بناتے ہو، خود تراشتے ہو، یہ بت جن کو خود کھڑتے ہو، ان کے ناک، ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کے بازو، یہ خود اپنے آپ کو بنا نہیں سکتے، اتنے مجبور، اتنے مقہور ہیں، یہ اتنے کمزور ہیں، اپنے آپ کو بنانے پر قادر نہیں ہیں، ان کو تم خود بناتے ہو۔ جب تم کلہاڑیوں کے ساتھ، تیشیوں کے ساتھ ان کو تراش رہے ہوتے ہو، جب آری چلا رہے ہوتے ہو، اس وقت یہ بیچارے اتنے مظلوم ہوتے ہیں، اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ رو بھی نہیں سکتے، چلا بھی نہیں سکتے، اپنا دکھ بیان بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جب تم بنا لیتے ہو، بنانے کے
بعد کہتے ہو یہ مشکل کشا ہے، یہ ہماری تکلیفیں دور کرے گا، ہماری بیماریاں دور کرے گا، ہماری پریشانیاں دور کرے گا، ہمیں اولادیں دے گا، ہمیں مصیبتوں سے نکالے گا۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، اے میری قوم کے لوگوں بتاؤ تو صحیح، تم نے ان کے اندر خوبی کیا دیکھی ہے، وصف کیا دیکھا ہے الوہیت کا؟ کون سی خوبی ہے ان میں الوہیت والی؟ کیا نشانیاں ان میں کہ یہ معبود ہیں؟ کیا خوبی ہے ان میں کہ یہ سجدے کے لائق ہیں؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ یہ عبادت کے لائق ہیں؟ اب قوم کی دلیل سنیے، سنا دوں؟ بڑی وزنی دلیل ہے قوم کے پاس۔ جب اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ تم جھکے ہوئے ہو، تم سجدے کر رہے ہو، تم ان کے آگے پڑے ہوئے ہو، تم ان کو پوجتے ہو، پکارتے ہو، کیا دلیل ہے کہ یہ معبود ہیں؟ کہتے ہیں اے ابراہیم توجہ کرو ہماری دلیل پر۔ قوم کی پہلی دلیل، قوم کی پہلی دلیل کہ یہ پتھر کے بنائے ہوئے، لکڑی کے تراشے ہوئے یہ ہمارے معبود ہیں۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ ہمارے ابا جی بھی ان کی ہی پوجا کیا کرتے تھے۔ دلیل سمجھ آ گئی ہے؟ آج کل بھی سنتے ہیں آپ، کوئی بندہ کسی گھر کا اگر توحید کی طرف آ جائے نہ، کہتے ہیں لو جی یہ پیو دادے دے دین نو چھڑی فدا، پیو دادے کے دین کو چھوڑ دیا۔ وہ ہمارے ایک استاد جی وہ کہتے ہیں بھی تیرا پیو دادا شیخ الاسلام آئی، بھی پیو دادا جو ہے نا، پیو دادا ٹھیک ہے ان کا ادب ہے، احترام ہے، لیکن پیو دادے کی بات تبھی دلیل ہے، تبھی معقول ہے، تبھی وزن ہے جب پیو دادے کے پاس دلیل موجود ہو، جب ان کے پاس شریعت موجود ہو، جب ان کے پاس علم موجود ہے۔ اگر ابا جی کو اردو پڑھنی نہیں آتی، عربی کہاں پڑھنی آئے گی، قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، دین کا علم نہیں ہے، اور پھر ایک بندہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کے در پہ لگا ہوا ہے، اور صرف اس لیے کہ میرے ابا جی بھی ادھر لگے ہوئے تھے، میرے بزرگ بھی ادھر لگے ہوئے تھے، دادا جی بھی ادھر لگے ہوئے تھے۔ پہلی دلیل کہتے ہیں، پہلی دلیل کتنی وزنی ہے؟ وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ ہماری پہلی دلیل یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد انہی لکڑی کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ دوسری دلیل کہتے ہیں دوسری بھی یہی ہے، تیسری وہ بھی یہی ہے، چوتھی جتنی مرضی، یعنی مرتے دم تک دلائل دیتے رہیں گے، لیکن وہ پہلی بھی اور آخری بھی دلیل یہی ہوگی، وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ ہمارے آباء و اجداد ان کی پوجا کرتے تھے، ہم اپنے آباء و اجداد کو کیسے چھوڑ دیں، کیسے چھوڑ دیں ان کے مذہب کو؟ یاد رکھیے یہ سب سے بڑی ضد ہے، سب سے بڑی ہٹ درمی ہے، اور سب سے بڑی انسان کے لیے یہ تباہی ہوتی ہے جب انسان اپنے باپ دادے کی وجہ سے حق کو ٹھکرا دیتا ہے۔ ایسے ہی نہیں ہوا تھا، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے مکہ والے میرے نبی کے دشمن بنے، اور کہتے کیا تھے؟ اختلاف کیا تھا؟ کہ یہ ہمارے آباء و اجداد جس دین کو لے کے چل رہے تھے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے کوئی نیا دین ہی لے کے آ گئے ہو تم۔ ان کا بھی اختلاف یہی تھا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اللہ کی الوہیت کی دعوت پیش کرتے ہیں، تو فرعون اپنی قوم کو ابھارنے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پوچھتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ آج تم یہ دین ہمیں متعارف کرا رہے ہو کہ فرعون کی بندگی چھوڑو، اللہ کی بندگی کی طرف آؤ، یہ بتاؤ کہ ہمارے آباء و اجداد جتنے اس کو پوچھتے رہے ان کا کیا بنے گا؟ کہتے ہیں علمھا عند ربی، ان کا معاملہ میرے اللہ کے پاس ہے۔ اب یہاں بھی دو جواب، دو پیغمبروں سے یہ سوال ہوا ہے اور دو ہی جواب ہیں قرآن کریم میں۔ ایک پیغمبر ہیں جناب ابراہیم، ان سے بھی قوم نے پوچھا کہ ہمارے وہ آباء و اجداد جو ان بتوں کو پوجتے مر گئے، اس کا مطلب ہے وہ تباہ ہو گئے ہیں، وہ غلط تھے،
وہ ٹھیک نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں دھڑلے سے جواب دیا کہ انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی گمراہ تھے، تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہ تھے۔ یہ جواب ہے جناب ابراہیم کا۔ ادھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا کہ ہمارے وہ آباء و اجداد جو اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کرتے رہے تو وہ کدھر گئے؟ انہوں نے کہا علمھا عند ربی، ان کا علم میرے اللہ کے پاس ہے۔ دونوں پیغمبروں نے بات ٹھیک کی ہے، غلط بات کسی کی بھی نہیں ہے، لیکن یہ جواب جو ہے نا موقع محل کی مناسبت سے ہے، حالات کی مناسبت سے ہے، کہ وہ شخص جو حالات میں کود جانے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ دھڑلے سے جواب دے سکتا ہے، اور جو حکمت کے ساتھ چلنا چاہتا ہے وہ حضرت موسیٰ والا جواب دے سکتا ہے۔ لیکن دونوں ہی پیغمبروں نے یہ بتایا کہ جب تمہارے آباء و اجداد کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، تو پھر آباء و اجداد کا کسی کام کو اپنا لینا یہ اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہوا کرتا۔ حق اللہ کا قرآن ہے، حق نبی کی زبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام، دوسری آزمائش، قوم تیار ہے، لباس پہنے ہوئے ہیں، خوشبو لگائی ہوئی ہے، کھانے بنائے ہوئے ہیں، حلوے پکائے ہوئے ہیں، اور سارا کچھ بنو کے اپنے بتوں کے سامنے رکھ کے کہتے ہیں اے ابراہیم آؤ میلے تے چلیے، میلے پہ چلیں، آج ہمارے میلے کا دن ہے، عید کا دن ہے، آؤ سارے چلتے ہیں۔ ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں انی سقیم، تمہیں پتہ نہیں ہے میں اللہ کا خلیل ہوں، جو اللہ کا خلیل ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا ہوتا ہے، وہ میلے پہ نہیں جایا کرتا، وہ میلے پہ نہیں جایا کرتا۔ میلے میں دھمال ہوتی ہے، میلے میں گانا ہوتا ہے، میلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بغاوت ہوتی ہے، میلے میں اللہ رب ذوالجلال کے احکام کو پامال کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے۔ میں نہیں جاؤں گا، انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں۔ حضرات گرامی، پھر اس کے بعد دل میں ارادہ کر لیتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، کہ میری قوم کے لوگوں تم جا رہے ہو میلے پہ، ہو آؤ، لیکن جب واپس آؤ گے تو تم دیکھو گے کہ میں انشاءاللہ تمہارے ان بتوں کو پاش پاش کر دوں گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، ان کو نہیں چھوڑوں گا ان کو۔ اور ایسے ہی ہوا۔ اس آزمائش میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کی آنکھ نکال دی، کسی کا کان توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی۔ قوم واپس آئی، کہنے لگی یہ کیا ہوا؟ ہم تو بہترین کھانے بنا کر ان کے سامنے رکھ کے گئے تھے، لیکن اب یہ ہمارے آباء و اجداد کے جو معبود تھے وہ سارے ٹوٹے پڑے ہیں، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کس نے توڑے ہیں؟ آپس میں کہتے ہیں کہ ہم میں سے تو کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو ان کا گستاخ ہو، سارے ان کے عقیدت مند ہیں، لیکن ایک بندہ ایسا ہے ہمارے علاقے میں کہ جو ان کے متعلق کچھ سخت الفاظ کہا کرتا تھا۔ وہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ ابراہیم۔ ابراہیم اس نوجوان کا نام ہے، اور وہ نوجوان ہمیشہ جب بھی گفتگو کرتے تھے ان کے مخالف ہی کیا کرتے تھے۔ ممکن ہے کہ اسی نے ہمارے ان بتوں کا یہ حال کیا ہو۔ اب قوم کہنے لگی کہ اگر ابراہیم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حشر نشر کیا ہے، پوری قوم کے سامنے لایا جائے، پیش کیا جائے، کھڑا کیا جائے، طلب کیا جائے جناب ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرات گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری قوم کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، بلا لیا گیا،
قوم کہنے لگی اے ابراہیم اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام، ہمارے ان بتوں کے بازو آپ نے توڑے ہیں، ان کی ٹانگیں آپ نے توڑی ہیں، ان کے کان آپ نے توڑے ہیں، ان کے ناک آپ نے اکھیڑے ہیں، ان کے ساتھ یہ حشر نشر آپ نے کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میری قوم تم کتنے نہ سمجھو، کتنے نادان ہو، ایک طرف انہیں معبود کہتے ہو، پھر کہتے ہو آپ نے مارا ہے۔ وہ کوئی معبود کو بھی مار سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ معبود کو بھی مارا جا سکتا ہے؟ جس کو آپ نے مشکل کشا کہنا اسے کوئی مار سکتا ہے؟ وہ تو سب سے تگڑا ہوتا ہے۔ تم معبود بھی کہتے ہو، مشکل کشا بھی کہتے ہو، حاجت روا بھی کہتے ہو، پھر کہتے ہو اس کو مارا کس نے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں چلو اتنی بات تو مان لیتے ہیں، کوئی مار گیا ہوگا، لیکن اب ایک اور کام کر لو نا، کہ ایسے کرو کہ کبیرہم ھذا، یہ جو ان سے سب سے بڑا ہے یہ بالکل صحیح سلامت کھڑا ہے، یہ جو سب سے بڑا ہے اس کا کوئی بازو، کوئی ہاتھ، کوئی جناب ٹوٹا نہیں ہے، نہ آنکھ خراب نہ کان خراب، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ ممکن ہے پھر اسی کو غصہ آ گیا ہو، اس کا کہا نہ مانا ہو، یا یہ کھاتے نہ ہو تو بڑے کو غصہ آ گیا، اس نے کلہاڑا اٹھا کے سب کو مارنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے اے ابراہیم، پھر فرماتے ہیں پھر اس بڑے سے پوچھو کہ بھائی آپ نے کیوں ان کو مارا ہے؟ اللہ مالک کائنات کہتے ہیں قوم شرمندہ ہو گئی، قوم چپ ہو گئی، کہنے لگے اے ابراہیم آپ کو پتہ تو ہے کہ لا ینطقون، یہ بیچارے بول نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے، بیٹا دے سکتے ہیں بول نہیں سکتے، مشکل حل کر سکتے ہیں بول نہیں سکتے، ہماری بیڑی کو، ہماری کشتی کو طوفان سے نکال سکتے ہیں، پر بول تم آپ بھی نہیں بول سکتے، تجھ سے بول سکتے ہو نا ماشاءاللہ، ہاں جی، ہماری کشتی کو یہ نکال سکتے ہیں طوفانوں سے، پر بول نہیں سکتے، ہمارے ہر مسئلے کو یہ حل کر سکتے ہیں، پر بول نہیں سکتے، ہماری تمام تکلیفوں کو، بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں، پر اپنی ٹانگ اور بازو بچا نہیں سکتے، اور بول بھی نہیں سکتے، آگے رکھ دے تو کھا بھی نہیں سکتے، جانتے تو ہو۔ پھر کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کہ پھر میری قوم کے لوگوں سمجھ جاؤ، جو بول نہیں سکتے، جو کھا نہیں سکتے، جو پی نہیں سکتے، آگے رکھ کے چلے جاتے ہو، جو تحفظ نہیں کر سکتے، جو اتنے مجبور ہیں کہ انہیں مارنے کے لیے کوئی آ گیا ہو، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تمہارے معبود و مشکل کشا بھی نہیں ہو سکتے۔ قوم بجائے اس کے کہ جناب ابراہیم کے دلائل کا جواب دیتی، قوم کہنے لگی یہ گستاخ ہے، اگرچہ ہمارے پاس جواب کوئی نہیں ہے لیکن ان کو سبق ضرور سکھانا ہے۔ بھئی کیا سبق؟ کہنے لگے حرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، آگ جلاؤ، ابراہیم کو آگ میں ڈالو، اپنے معبودوں کی مدد کرو، اپنے معبودوں کی، یہ قرآن کا ایک لفظ سمجھنے کے قابل ہے، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ کیا مطلب ہے؟ جو جھوٹے کا معبود ہوتا ہے نا، جھوٹے کا، جو جھوٹا معبود ہوتا ہے وہ مدد کرواتا ہے، وہ مدد کرواتا ہے۔ آج نذرانہ لے آؤ، آج کھانا لے آؤ، آج بکرا لے آؤ، آج چھترا لے آؤ، آج مرغا لے آؤ، اور مشکل کشا بھی ہوتا ہے، جیب بھی آپ سے بھرواتا ہے، مشکل کشا بھی ہوتا ہے، ووٹ بھی آپ سے مانگتا ہے، مشکل کشا بھی ہوتا ہے، گدی بھی اپنی آپ کے خرچے سے چلواتا ہے، مشکل کشا بھی ہوتا ہے، پیٹرول بھی اس کی گاڑی میں آپ ڈالتے ہیں، مشکل کشا بھی ہوتا ہے، حضرات گرامی اس کے بیلنس کو اور اس کے گھر کو بھی آپ چلاتے ہیں، مشکل کشا بھی ہوتا ہے۔ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کی مدد کرو، مدد کرو اپنے معبودوں کی۔ یہی سچے اور جھوٹے معبود میں فرق ہے کہ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يَطْعَمُ، میرا رب کہتا ہے معبود وہ ہے جو کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، جو دیتا ہے مانگتا نہیں ہے، جو بیٹے دیتا ہے لیکن خود بیٹے کا محتاج نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، جس کی نہ ماں نہ باپ نہ اولاد، وہ معبود ہے۔ اور جو بیٹے کا محتاج ہو، بیٹی کا محتاج ہو، جو پیدا ہونے کے لیے ماں اور باپ کا محتاج ہو، وہ معبود و مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہیں وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ میرے واجب الاحترام ساتھیوں، اسی پیغام پہ میں اپنے آج کے خطبے کو ختم کروں گا کہ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، جس کی مدد کی جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا، معبود وہ ہوتا ہے جو مدد کرتا ہے۔
جس کو آپ نماز میں کہتے ہو ایاک نعبد، پڑھنے والے بولیں کیا کہتے ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ معبود وہ ہوتا ہے جس سے مدد مانگی جائے، اور یہ کہتے ہیں وَانْصُرُوا، تم ان کی مدد کرو۔ حضرات گرامی، جس کی مدد تم کرو، جو فوت ہو جائے تو وہ اپنی چارپائی پہ پڑا رہے، غسل نہ کر سکے، غسل کروائیں تو آپ، جو کپڑے نہ بدل سکے کپڑے اتار کے کفن پہنائیں تو آپ، جو جناب جنازے والی چارپائی پہ نہ چڑھ سکے جنازے والی چارپائی پہ چڑھائیں تو آپ، جو قبر تک نہ پہنچ سکے اسے کندھوں پر اٹھائیں تو آپ، خود لحد میں نہ اتر سکے ہاتھوں پر اٹھا کے لحد میں پہنچائیں تو آپ، جو اپنی قبر بند نہ کر سکے اس کی قبر بند کریں تو آپ، جو مٹی اپنے اوپر نہ ڈال سکے مٹی ڈالیں تو آپ، حضرات گرامی پانی چھڑکیں تو آپ، اس کے اوپر جناب حفاظت کریں قبر کی تو آپ، اپنی قبر کی جو حفاظت نہ کر سکیں حفاظت کریں تو آپ، میرے رب نے بتا دیے ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ تو خود محتاج ہے، اس کے در پہ آؤ جو محتاج نہیں ہے، جو دیتا ہے۔ اتنے سارے کام خود نہیں کر سکا۔ کوئی چاہتا ہے میرا کوئی سطر دیکھے؟ نہیں چاہتا نا، نہیں چاہتا، لیکن یہ اتنا مجبور ہے کہ نہلایا کسی نے، سطر صاف کیا کسی نے، نہیں کر سکا نا، مجبور ہے، اس کا مطلب ہے۔ تو میرے واجب الاحترام ساتھیوں، جب یہ دنیا قبر سے باہر ہے، اتنا مجبور ہے، تو وہ کون سا سسٹم ہے، وہ کون سی سروس ہے، وہ کون سی صلاحیت ہے جو قبر پہ جانے کے بعد پیدا ہو گئی ہے، اور وہاں سے ہمیں بیٹے بیٹیاں مشکلیں کٹے بچڑے چھترے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے تھوڑا سا غور کیجئے اور اس لفظ کے اوپر غور کیجئے کہ یہ قوم ابراہیم کہتی ہے وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کرو تم جو کرنا ہے، انہوں نے آگ میں ڈال دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا معبود وہ ہے کہ تم آگ میں ڈال کے چلے گئے، اس نے آگ کو بھی گلزار بنا دیا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، جس نے کہا اے آگ میرا ابراہیم خلیل اللہ آ رہا ہے اس کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور ساتھ ہی فرمایا اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈ لگ جائے، وَسَلَامًا، سلامتی والی، کیونکہ میرے ابراہیم کے پاس کمبل نہیں ہے، رضائی نہیں ہے، انتظام کوئی نہیں ہے، وَسَلَامًا، اس لیے سلامتی والی ہو جانا۔ حضرات گرامی، وہ ہے معبود و مشکل کشا کہ جس نے عرش بری سے آگ کو آرڈر جاری کیا، آگ بھی جناب خلیل اللہ کا احترام کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے، جلاتی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں جناب ابراہیم خلیل اللہ کے ان امتحانات سے اپنی توحید کا سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔